محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے تمام گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ بنی اسرائیل کے گھر اس آگ سے محفوظ رہے۔ دہشت کے اس عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے نجومیوں کو اپنے دربار میں بلوایا۔ خواب سنانے کے بعد تمام نجومیوں نے تعبیر کے طور پر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے کس طرح مصر کی تقدیر کو بدل ڈالا، یہ ساری باتیں ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، فرعون جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے ہی وہاں پر مقیم تھے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کون تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو مصر میں خوب آباد ہوئی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اس وقت کی بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین اور ایمان پختہ تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے نوکر بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے اور ان سے بہت ہی مشکل ترین اور گھٹیا قسم کا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے اپنا خواب جب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے تعبیر کے طور پر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور اس کے ہاتھوں مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اہل مصر میں پہلے بھی یہ بات برسوں سے چلی آ رہی تھی اور لوگ یہی بات دوبارہ سنتے آ رہے تھے، لیکن آج اس بات کو سننے کے بعد فرعون بہت زیادہ غم زدہ ہو گیا اور خوف کے مارے غصے میں آ کر فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ فرعون کے حواریوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی نامولود بچہ زندہ نہ بچے، تمام تر بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن آپ اور میں اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے فرعون جیسی سلطنت کوئی معنی نہیں رکھتی، خدا کی باتوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لہٰذا فرعون نے اپنے حکم کے مطابق کئی نامولود بچے قتل کروائے، لیکن فرعون کو اس کی سلطنت کے سرداروں نے اس بات سے باخبر کیا کہ اگر ہم اسی طرح بنی اسرائیل کے نامولود بچوں کو قتل کرتے رہے تو آئندہ کے لیے ہمارے خدمت گزار بہت کم رہ جائیں گے اور ہمارے یہ گندے اور گھٹیا کام کون کرے گا۔ لہٰذا فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچے قتل کیے جائیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے دنوں میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جیسا کہ عام طور پر عورتوں کو ظاہر ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں بھی نہ آئیں۔ آپ کی والدہ نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ سوائے چند قریبی لوگوں کے اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو یہ اطلاع دے دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد فرعون غضبناک ہو گیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون سال آمان میں پیدا ہوئے تھے، یعنی اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا۔
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر بہت پریشان تھے۔ انہوں نے 3 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن بچے کو زیادہ دیر تک ان شاہی جاسوسوں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران آپ کی والدہ کے پاس اللہ کا حکم آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دل میں یہ خیال آیا کہ ایک صندوق بنایا جائے اور اس صندوق میں بچے کو ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ آپ کی بہن نگرانی کرتے ہوئے دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور صندوق پانی میں بہتا رہا۔ تیرتے تیرتے صندوق محل کے تالاب تک پہنچ گیا، جہاں پر ملکہ اپنی خادماؤں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک سے جب ملکہ کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لے آؤ۔ جب صندوق لا کر کھولا گیا تو اس میں بہت ہی حسین و جمیل بچہ کھیل رہا تھا۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے اندر ماں جیسی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ملکہ نے اس بچے کو خوشی خوشی اٹھا کر گود میں لے لیا۔ ملکہ نے یہ سوچا کہ اس بچے کو پال پوس کر اپنا بیٹا بنایا جائے، لیکن بادشاہت میں کسی نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ریزہ ریزہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ بات آئی تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری نہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پڑا ہو، لہٰذا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ پاک اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس بدبخت نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا تھا، جس کے معنی تھے کہ پانی سے نکالا گیا شخص، اس وجہ سے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ جب بچے کو محل میں لایا گیا تو بچے نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا، لیکن جب دودھ پلانے والیاں لائی گئیں تو بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا اور مسلسل روتا رہا۔ یہ منظر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر ملکہ کو یہ کہا کہ اگر میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے اور انہیں بادشاہ کے بچے کو پالنے سے انعام ملنے کی امید ہوگی، اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون موجود ہے جو اس بچے کو خوشی خوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی یہ بات مان گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسے اپنے گھر لائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کر دیا۔ چونکہ بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا تھا، اس لیے وہ ملکہ بچے کو روزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس دودھ پلوانے کے لیے لاتی تھی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کافی عزت ہونے لگی۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے فیض یاب کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل گئے۔ جب اس بات کی خبر فرعون کو ہوئی تو اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کے تمام لوگ بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا،
یہ وہ وقت تھا جب فرعون کو کئی سال پہلے آنے والا خواب پورا ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کی سلطنت تباہ و برباد ہونی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام تر لوگ اس دریا سے آسانی کے ساتھ گزر گئے، لیکن جب فرعون ان کے پیچھے آیا تو دریا کا یہ راستہ بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خدا کہنے والے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں جب جب فرعون جیسے ظالم بادشاہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں موسیٰ جیسے اپنے نیک لوگ بھیجے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔